السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة اعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ امہات المؤمنین الطاہرات واتباعہ واشیاعہ وانصارہ واصہارہ واولادہ وذریاتہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم عند الله الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہماری آپ کی یہ محفل قرآن و حدیث کی جو بعض مضامین ہیں اس کے مذاکرے کے لیے یہ محفل ہماری منعقد ہوتی ہے۔ جمعے سے پہلے آپ حضرات تشریف لے آتے ہیں اور تھوڑی دیر ہم بیٹھ کر کے اپنے ایمان کی تازگی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایمان کی باتوں کا ذکر یہ ایمان کو زندہ رکھتا ہے، ایمان کو تازہ رکھتا ہے اور ایمان کو مضبوط رکھتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الایمان کے اندر یہ والا جملہ ہے، ایک صحابی اپنے دوستوں سے کہتے ہیں: اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ایمان کی باتیں کریں، ایمان کا تذکرہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، جیسے ایک دن ہم نہ نہائے تو بدن بدبو کرنے لگتا ہے، کپڑے نہ بدلیں تو کپڑوں سے پسینے کی بو آتی ہے، کپڑے دھل جاتے ہیں، بدن دھل جاتا ہے تو آدمی تازہ ہو جاتا ہے، آدمی تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ کریں تو کیا کریں؟ فرمایا کلمے کا ورد رکھو، اپنے رب کا کلام پڑھو،
اچھی صحبت میں آ جاؤ. دیکھیں ایمان بچانے کی 3 چیزیں ہیں، ایمان کی حفاظت کے 3 چیزیں ہیں. ایک تو صحیح آسمانی علم حاصل ہو، آسمانی علم حاصل ہو مستند طریقے سے. علم کی برکت سے آدمی اپنے رب کو پہچانتا ہے. علم نہ ہو، پتہ نہیں ہے، راستے کا پتہ نہیں ہے تو غلط چلے گا. علم کیا ہے؟ وہ راستہ ہے، ذکر اس کے لیے روشنی ہے. علم راستہ ہے، ذکر اس کے لیے روشنی ہے. علم آخرت کا راستہ بتاتا ہے، آخرت کی صحیح اور درست کی پہچان کرتا ہے. آسمانی باتیں یہ آدمی کو آخرت کی طرف لے کے جاتی ہے اور صحیح اچھے اور برے کی تمیز کراتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کلائی سے ہڈی ٹوٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے رسول کیا کروں؟ اس زمانے کا پلستر یہ ہوتا تھا کہ لکڑی لگاتے تھے، ہڈی کو جوڑ کر کے ادھر لکڑی ادھر لکڑی، اوپر سے کپڑے سے باندھ لیتے تھے. یہ پلستر تھا اس زمانے کا. آپ نے فرمایا اس پہ پٹی باندھ لو، اور جب وضو نماز کا وقت آ جائے تو باقی اعضاء تو سارے دھونے والے اعضاء تو دھونے ہیں، لیکن جس جگہ پانی نہیں لگا سکتے ہاتھ کو تر کر کے اس جگہ پہ مسح کر لو. یہ آسمانی علم ہے. شریعت یہ راستہ بتاتی ہے. شریعت عمل کو منسوخ نہیں کرتی. بخار ہو گیا، نماز کی چھٹی ہو گئی، نہیں، عمل کو منسوخ نہیں کرتی شریعت. ایک چیز جو آسمان سے طے ہو گئی ہے، کائنات کا کوئی فرد اس کو منسوخ نہیں کر سکتا. وضو اگر آیا ہے آسمان سے تو پوری دنیا کے دانشور اور پوری دنیا کے بڑے لوگ کچھ بھی کر لیں وضو کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ وضو کا حکم آسمان سے آیا ہے. اسی طرح چمڑے کے موزے، پاؤں کا اپنا وظیفہ دھونے کا حکم ہے. پاؤں کا مسح نہیں ہے، جیسے کہ ایک فرقہ اس طرف گیا ہے کہ پاؤں پہ مسح کرو. پاؤں کا مسح نہیں ہے، پاؤں کو دھویا جاتا ہے. دلیل، ایک سفر میں اللہ کے رسول دیر سے پہنچے، کچھ لوگ آگے پہنچ کے، نماز کا وقت تنگ تھا تو انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا. جلدی وضو کرتے میں ان کے پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں اور ٹخنے ہیں وہ سوکھے رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، دیکھا یہ منظر کہ پیچھے سے ایڑیاں اور ٹخنے یہ سوکھے ہیں اور چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو چیز دھل جاتی ہے اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اور جو خشک ہوتی ہے، موسم بھی خشک ہو تو وہ چیز صاف ستھری نظر آتی ہے کہ یہاں پانی نہیں لگا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ. دوزخ کی آگ میں جلے گی یہ ایڑیاں، جو ایڑیاں پانی لگنے سے پانی سے خشک رہ گئی ہیں، یہ دوزخ کی آگ میں جلیں گی. اسبغ الوضوء، وضو کو پورا پورا کیا کرو، پانی صحیح پہنچایا کرو. یہ آسمانی بات آ گئی. پتہ چل گیا کہ وضو کے اندر اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. اور پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے، مسح نہیں ہے. ہاں، مسح کب ہے؟ جب آپ نے چمڑے کے موزے پہنے. عام اس موزوں کے اندر جو کپڑے کے پولیسٹر کے بنے ہوئے موزے ہیں، اس پر مسح کی 1400 سالہ تاریخ میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ عام سے موزے پہن لیے اور بس جی میں جلدی میں ہوں اور موزے نہیں اتار سکتا، ٹھک ٹھک ہاتھوں کو گیلا کیا، کپڑے کے موزوں پہ مسح کیا. جب بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آسمانی علم ہو لیکن صحیح علم ہو. اب یہاں کتنی ساری باتیں یوں آ رہی ہیں. بہت سارے لوگ کپڑے کے موزے پہ مسح کرتے ہیں، جبکہ مسح کا جو حکم ہے وہ چمڑے کے موزوں پر ہے.
چمڑے کے موضوع پر ہیں. خالص چمڑا اگر پورا نہیں ہے تو کم سے کم نیچلے جو تلوے ہیں، جو جگہ لگتی ہے زمین پہ، وہ چمڑے کا ہو. اور ایسے موٹے موزے ہوں کہ آپ 1 میل تک اس موزوں میں چلے. 1 میل تقریباً 1.5-2 کلومیٹر، تو وہ پھٹے نہیں. اور اتنے موٹے ہوں کہ اگر آپ پانی ڈالے تو پانی چھن کر کے آپ کے پاؤں پہ نہ لگے. یہ سب شرائط ہے موضوع کے. یہ میں نے آپ کو شروع میں ایک مثال ہی. علم ہو، آسمانی ہو، مستند علم ہو. یہ نہیں کہ جس کو یوٹیوب پہ لگا لیا جناب ہم نے بڑا اچھا بیان سنا جی، بہت ایسے ٹاپک پہ انہوں نے بات کی، ہماری بڑی نالج میں اضافہ ہوا. اب کس طرح نالج میں اضافہ ہوا؟ صحیح نالج ہے یا غلط نالج ہے؟ ہمیں تو تب پتہ چلے گا جب ہمیں صحیح کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو، جبھی تو پتہ چلے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سامنے والا بڑی لفاظی سے بات کر رہا ہے اور وہ اپنا زہر ہمارے دل دماغ میں اتار رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھے ٹاپک پہ بات کی ہے، اور کیا ٹاپک تھا اور کیا نالج میں اضافہ ہوا. یہ ہمارے جملے ہیں. تو عرض یہ ہے، یہ آسمانی باتیں ہیں. ان آسمانی باتوں سے آدمی کو راستہ ملتا ہے. صدر جانا ہے بھئی، یہاں سے آپ یوں جائیں، اس خالد بن ولید روڈ کو سیدھا لے لیں، آپ بالکل سیدھا جائیں. پھر وہاں جا کر کے سگنل آئے گا ایک بالکل آخر میں، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیں، پھر سیدھا جائیں جناب. ایک اور سگنل کے بعد نمائش کا سگنل آئے گا، پھر الٹے ہاتھ پہ لے لیں آپ، اور بس آپ جو ہے وہ صدر پہنچ جائیں گے. آپ راستہ آپ کو بتا دیا. اور اس کی ابھی تو لوکیشن آ گیا نا، پہلے لوکیشن کیا تھے؟ اس سے ذرا راستہ بتاتے تھے. تو علم کیا ہے؟ وہ جنت کے راستوں کا نشان ہے. تو انسان اللہ تک پہنچنے کے 3 راستے ہیں. نمبر 1، اس کے پاس صحیح علم ہو. نمبر 2، علم تو آ گیا لیکن عملی نہیں ہے. تو علم وہ جاندار ہے جو آپ کو علم پہ کھڑا کرے. علم وہ جاندار ہے جو آپ کو عمل پہ کھڑا کرے. اگر علم آسمانی بات آ گئی، آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کے دل دماغ میں وہ باتیں گونج ہی نہیں رہی ہیں، آپ کے دل کے دروازے کو وہ بات دستک ہی نہیں دے رہی ہے، تو پھر کمزوری ہے یہاں پر. اس کو پہلے صاف کریں استغفار سے، اللہ سے مانگے معافی. اللہ، کوئی ایسا گناہ ہوا ہے کہ آسمانی بات دل پہ نہیں لگ رہی ہے. آسمانی بات، یا اللہ بات تو صحیح ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اللہ میں کھڑا کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے عمل کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ لازمی بات ہے میرا اندر گڑبڑ ہے. کھانا تو بڑا اچھا ہے، اور بڑی اچھی بریانی پکی ہے، اور بہت اچھے چاول ہیں، گوشت بھی صحیح ہے، اور کوئی چیز سڑی ہوئی بھی نہیں ہے. خوشبو سب کہہ رہے ہیں خوشبو اچھی آ رہی ہے، لیکن میں ہوں کہ میں سونگ رہا ہوں، مجھے الٹی آ رہی ہے. میں بیٹھ رہا ہوں، میرا جی متلا رہا ہے، اور میں ہاتھ نہیں لگا سک رہا. سب لوگ کھا رہے ہیں، میں حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. کیا وجہ ہے؟ ادھر گڑبڑ ہے. اس گڑبڑ کو ٹھیک کرو. تو دوسری چیز جو آدمی کو خدا تک پہنچاتی ہے وہ صحیح عمل ہے. عمل کا رخ بھی صحیح متعین کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چالو وضو کیا، آ کر کے جناب ننگا سر ہے، آستین یہاں تک کٹے ہوئے، پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، اور آ کر کے 2-3 بٹن کھلے ہوئے ہیں، اور آگے جی یوں کر کے یوں کھڑے ہو گئے. یہ تھوڑی ہے. وہ تو عمل کا رخ بتایا ہے. قبلہ رخ بیٹھ کے وضو کرو، مسواک والا وضو کرو، مسواک والا وضو کرو، مسواک لو، 70 نمازوں کا اجر ملے گا. مسواک موت کے وقت میں کلمے کا سبب ہے. مسواک کی پابندی والا آدمی اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ دیتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں کہتے ہیں پڑھو کلمہ. مسواک وہ تو دانتوں کی صفائی تو اپنی جگہ پہ ہے،
نبی کی سنت ہے، اور نبی کی وہ سنت ہے کہ وفات والے وقت کی سنت ہے. چیزوں کو متعین کیا، وضو اس طرح کرو، کلی اس طرح یوں کر کے کلی دانتوں کو مت مانجو، کلی کر کے پانی پورے منہ میں گھماؤ، یہ سنت ہے. اچھی طرح غرارے کرو، ناک میں اوپر تک پانی لے جاؤ، شیطان یہاں رات گزارتا ہے، یہ ارشاد ہے آپ کا. شیطان کے گندے اثرات تمہاری ناک کی اوپر والی ہڈی کے اندر ہوتے ہیں. اوپر تک پانی لے جانا الگ سنت، ناک کو جھاڑنا الگ سنت. یہ چیزیں متعین کی ہے، صحیح علم، آسمانی علم. پھر پانی دونوں ہاتھوں میں لے کر کے اس طرح ایک یوں تماچا مت مارو، یوں چہرے پہ ڈال کر کے یوں پھیر لو ہاتھ. یہ کان اور داڑھی کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کا ترک کرنا فرض ہے. داڑھی اگر ایسی ہلکی پھلکی ہے، ہلکی کا مطلب داڑھی تو پوری ہے لیکن کھال نظر آ رہی ہے، تو پھر پورے چہرے کو کھال سمیت دھونا ضروری ہے. اور اس طرح ٹوٹی کے سامنے یوں پکڑ کر کے یوں ہاتھ دھو لیے، سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ دھو کر کے یوں پانی بہا لو، یہ پانی بہانا سنت ہے. پھر مسا پورے یہاں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے ان ہاتھوں کو گدی تک لے جاؤ، پھر ہاتھ جڑ کر کے اپنے سر کے ساتھ پیچھے جڑتے ہوئے آگے لے آؤ. یہ نہیں کہ یوں کر کے چھوڑ دیا تاکہ بالوں کی پوزیشن خراب نہ ہو، ایسا نہیں کرنا. یہ رخ بتا دیے، ایک ایک چیز بتائیے، ایک ایک عمل ممبر پہ بیٹھ کے وضو سکھایا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ممبر سجاتے تھے، صحابہ بیٹھ جاتے تھے، تابعین صحابہ وضو سکھاتے تھے. فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوء ھذا، میں نے حضور کو دیکھا میرے جیسا وضو کرتے تھے، یعنی حضور نے ہمیں ایسا سکھایا. اور حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا انہوں نے ایسا وضو کیا، اور جبرائیل نے کہا مجھے اللہ نے ایسا بتایا. تو بات کہاں چلی بھائی؟ بولے نا، کہاں تک پہنچے ہم اپنے رب تک پہنچے. ہماری چیز اوپر سے آئی ہے، جبرائیل کے واسطے سے آئی ہے، اللہ کے رسول تک پہنچی ہے، صحابہ نے اس کو لیا ہے اس طرح. حیران ہوں گے، کل ہمارے سبق میں ایک حدیث گزری بخاری شریف جلد نمبر 1 میں، ایک صحابی نے فجر پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہوئے، بیچاروں سے سنتیں رہ گئی تھی اور وہ سنتیں پڑھنے لگے. تو نہیں، وہ نماز کھڑی ہونے کا موقع تھا اور یہ جناب یوں کھڑے ہو گئے، آپ نے کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کہا حضور نے کان میں، ایک دم نماز کے بعد مجھے گھیر لیا. وہ کہتے ہیں کیوں گھیر لیا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ایک تو ہم کہتے ہیں یار کوئی پرائیویسی ہوگی، یار کوئی پرائیویٹ بات ہوگی، نہیں، صحابہ حضور کی باتوں کے حریص تھے، اللہ کے رسول کی کوئی بات رہ نہ جائے اور ہم حضور کی بات کو یوں لے لیں. آپ نے فرمایا بھئی کیا کہا حضور نے؟ کہا کہ بھئی حضور نے یہ فرمایا کہ فجر کی تو 2 ہی رکعتیں ہیں، تم 4 کہاں پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت سنتیں رہ گئی تھی. تو اس میں علماء فرماتے ہیں فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو فرض کے فوراً بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے. میں آپ سے اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، وقت ہمارا جا رہا ہے، جس بات کے لیے میں بیٹھا ہوں وہ بات کہیں نکل نہ جائے مجھ سے، کہ 2 باتیں آپ کو عرض کی، ایک تو صحیح آسمانی علم، نمبر 2 صحیح عمل، آسمانی صحیح عمل، نمبر 3 اللہ والوں کی، بزرگوں کی صحبت، بزرگوں کے پاس رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، وقت نکالنا، ان کی باتوں کو سننا،
ان کی تربیت میں رہنا. اب تو ذرا سے 2-4 پیسے آ گئے، مجھ سے بڑا سیٹ کوئی نہیں، مجھ سے ملنا ہے کسی کو آفس میں آئے، میں کسی سے کیوں ملوں؟ مجھ سے لوگ ملنے آتے ہیں، میں ہی جاؤں گا ملنے. جی ہاں، تربیت کے ہم سب محتاج ہیں. چاہے میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں یا میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، لیکن مجھے چونکہ اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. میری 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہے، میری صبح کیسی ہو رہی ہے اور شام میری کیسی ہو رہی ہے، میرے اخلاق میرے گھر میں کیسے ہیں، میرا رویہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے، میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ میرا کیسا رویہ ہے، میرے ماتحت ہیں، میرے دکان میں کام کرتے ہیں، میرے آفس کے اندر میرے ساتھ خدام ہیں، کام کرتے ہیں، میرا رویہ کیسا ہے، میں فرض نماز میں میری اٹھان کیسی ہے، میری صفوں کے اندر حاضری. جب میں غریب تھا تو پہلی صف میں مؤذن کے ساتھ بیٹھتا تھا، میرے پاس پیسے آ گئے تو میں پیچھے چلا گیا، اب میرے پاس اور پیسے آ گئے تو میری جماعت چلی گئی، اب تو میں گھر میں جماعت کراتا ہوں، پیسے آ گئے. جتنی جتنی جائیداد بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا آدمی کیا ہوتا ہے، خدا سے دور ہوتا جاتا ہے. تو تیسری چیز جو انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، پاس رہنا. چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں سامنے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو پیر تھے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، ان سب کے پیر تھے وہ رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے دین کیا ہے؟ دین زاویہ نظر کی تبدیلی کا نام ہے. اپنے دل دماغ کے زاویوں کو بدلو، زاویہ نظر بدل دو. یہ نہیں کہ نوکری چھوڑ دو، نوکری پہ تو جانا ہے، لیکن اپنی نظر بدل دو. کیوں جانا ہے؟ بھی اللہ کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے. میرا بیٹا آیا اور میرا بڑا جی چاہا آ جائے، میں اس کو گلے لگا لوں، میں اس کو چوم لوں، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے. بچے پہ میرا دل آ گیا، مجھے اچھا لگا، میں اس کو سینے سے لگا لوں، میں اس کو چوم لوں. کہا تھوڑی سی نظر بدل دو. اپنی چاہت کی وجہ سے اس کو بوسہ لے رہے ہو، چوم رہے ہو، پیار کر رہے ہو، یا اس نیت سے کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے بھی ایسا کیا ہے؟ ہاں، میں تو اس نیت سے کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوتوں نواسوں کو، اپنے نواسوں حسن حسین کو گلے لگایا، ان کو چوما ہمارے نبی نے. دین زاویہ نظر کو بدل دو، بس اپنے دل دماغ کو بدل دو، اپنے رخ کو بدل دو. کافر اس طرح نہیں چاہتے. تو یہ 3 باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. آسمانی علم اگر نہیں ہے تو جہالت کے ساتھ دین کے غلط چیز کو صحیح سمجھیں گے، غلط بات ہوگی، آپ کہیں گے بالکل صحیح ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں، غلط ہوگی وہ بات. آپ کے ذمے ہیں، آپ پوچھیں اس کو سیکھیں. ایک جیسے میں نے عرض کیا نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درست کیا ہے، معمولی. ایک صحابی نماز پڑھ رہے، یوں ہم جیسے نماز پڑھتے ان کا سر رکوع میں نیچے تھا، آپ نے فرمایا نہیں. ایک کو دیکھا اس کا سر ایسا اٹھا ہوا تھا، فرمایا نہیں، سر، کمر اور پچھلا حصہ بدن کا یہ بالکل لیول میں ہونا چاہیے. یوں کرو گے تب بھی غلط، اور اگر یوں کرو گے تب بھی غلط، بالکل سیدھا ہونا چاہیے. سجدہ کیا، کہا یہ کونیاں تمہاری زمین پہ نہیں لگنی چاہیے. تم میں سے بعض ایسے ہیں جو کتے کی طرح نماز پڑھتے ہیں، بھیڑیے کی طرح نماز پڑھتے ہیں. کہا ایسا مت کرو. تم میں سے بعض ایسے ہیں جو گدھے کی طرح سر نیچے کرتے ہیں. 14-15 جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہا اس طرح مت کرنا نماز میں. نماز تو ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو. تو صحیح علم اور پھر اس کے اوپر صحیح عمل. کسی جاننے والے کو کہو ذرا میرا وضو دیکھ لے، میں یوں استنجا کرتا ہوں، ذرا سن لے، میری نماز ذرا سن لے. قاری صاحب مجھے 10 منٹ دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، میری سبحانک اللہم سے پوری نماز سن لیں، کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے بتا دیں. تبلیغ میں، سیروزے میں 10 دن میں 40 دن میں ساتھی جاتے ہیں تو وہاں نشست لگتی ہے. کس چیز کی؟ تجوید کے نام سے. فاتحہ آخری 10 صورتیں،
پھر دو دو کی جوڑیاں بنتی ہے، بھائی تھوڑی تھوڑی نماز سنا لو بھائی، پاکی ناپاکی ذرا دیکھ لو بھائی، پاکی کس کو کہتے ہیں، ناپاکی کس کو کہتے ہیں۔ پیشاب بچے کا لگ گیا، ناپاکی لگ گئی، تو پانی لے کر کے لوگ یوں کرتے ہیں، اس کو مزید پھیلا دیتے ہیں، جبکہ نبی یہ فرما رہے ہیں اس کو لے کر کے 3 دفعہ دھو لو، تینوں دفعہ نچوڑ لو، تب جا کر کے چیز پاک ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، پانی میرے پیشاب لگ گیا، میں نے یوں کر لیا، صاف ہو گیا۔ بچے نے پیمپر پہنا ہوا ہے اور اس کے اندر پیشاب ہے اور اسی کو اٹھا کر کے نماز پڑھ لی، نماز کیسے ہوگی؟ آپ نے تو نجاست کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ صحیح علم ضروری ہے۔ پھر نمبر 3، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرے، سنا کرے تھوڑا سا، تاکہ چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں، چیزیں درست ہو جائیں۔ تو ہماری بات چل رہی تھی منافقوں کے بارے میں، تو میں نے سورہ منافقون کا آج میری نیت تھی میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا، اس لیے کہ قرآن پاک ایک تو میں نے مضمون سنایا، ایک میں نے آپ کی خدمت میں اس کا شان نزول سنایا، ایک میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے سے پچھلا بیان تھا، اس پچھلے بیان میں جو تعصب کے بارے میں باتیں تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس لیے اچھا خاصا مسجد کا نمازی ہوگا، دیندار ہوگا، تعصب کا شکار ہوگا تو تعصب تو غلط ہے، تعصب تو آدمی کے اندر کو ویران کر دیتا ہے۔ چونکہ سورہ منافقین میں بات جو چلی تھی وہ تعصب کی تھی، اس پر احادیث آپ کی خدمت میں اس کی پیش کی۔ تو یہ سورت ہمارے رب فرما رہے ہیں جتنا ہو جائے 2-4 منٹ میں پھر اگلے بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ صحیح رخ کو پیش کر رہی ہے۔ میرے بیان کی پہلی بات، آسمانی علوم وہ آدمی کو صحیح راستہ بتاتی ہے، اس لیے علم کی باتیں سنا کریں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول وہی کرے گا جو سنے گا، جو سنے گا نہیں قبول کیسے کرے گا؟ جب کان میں بات ہی نہیں پڑی تو آپ کیا قبول کریں گے؟ جب آپ سنیں گے تو پھر قبول کریں گے۔ تو فرمایا اذا جاءک المنافقون، آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول یہ منافقین آتے ہیں اور زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی اللہ کو بھی پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن سن لیں آپ، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں ان المنافقین لکاذبون، بے شک بات ہے منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے بھی پتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان منافقین کی بات جھوٹی ہے۔ کیوں جھوٹی ہے؟ اس لیے کہ یہ زبان سے تو پڑھتے ہیں کلمہ اور دل سے ہیں یہ کافر۔ اب یہ والی آیت ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، میرے دل کا کیا حال ہے، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں، اس لیے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے کہ میرے دل کا کیا حال ہے۔ میں آسمانی باتوں کو سچا سمجھتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کو آخری رسول سمجھتا ہوں، میں اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں میں اس کو بالکل آخری حرف سمجھتا ہوں۔ جی ہاں، ہم نے بار بار اس کا اقرار کرنا ہوگا۔ ہمیں کہا کہ اذان سنو، اس کا اقرار کرو، اقامت سنو، اس کا اقرار کرو، رات سو تو اس کا اقرار کرو، صبح اٹھو تو اس کا اقرار کرو، نماز پڑھو تو اس کا اقرار کرو، التحیات میں اس کا اقرار کرو، سلام جب پھیرو تو اس کا اقرار کرو۔ بار بار ہمیں یہ تلقین ہے کہ کہیں تمہارے دل دماغ سے دنیا کی غفلت، دنیا کی چیزوں کی غفلت میں پڑھ کر کے تمہارے دل دماغ سے یہ شہادت غائب نہ ہو جائے، یہ شہادت ماند نہ پڑ جائے۔ اس لیے اپنا جائزہ لے لیں اور اپنے آپ کو یہ کہیں، اے اللہ، آسمان سے آپ کے نبی جو کچھ لے کے آئے ہیں میں سب باتوں کو دل سے سچا مانتا ہوں، میں سب باتوں کو دل سے سچا مانتا ہوں۔ بار بار ایمان کی گواہی دیں، اس کے ساتھ بھی ہم چلے گئے ہماری بچت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس زمرے میں نہ آ جائے ہم کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں یہ منافق جھوٹے ہیں،
کیوں جھوٹے ہیں؟ یہ اپنے یاروں دوستوں کے پاس جاتے ہیں، کافروں کے پاس، ان کو کہتے ہیں یار پرواہ نہیں کرنا، ہماری پارٹی ہے کہ اچھا ہم تو ویسی مسجد میں جاتے ہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے، ویسے تو ہم دل سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا دل دماغ کسی اور کے ساتھ اور میں صرف ظاہر میں لوگوں ایمان والوں کے ساتھ ملا ہوا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں؟ تو اپنا جائزہ لے آدمی۔ اور فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، قسمیں کھاتے ہیں نہیں نہیں ہم سچے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں۔ جو کمزور دل دماغ کے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ سارے جھوٹے ہیں، ہم صحیح ہیں، ہماری پارٹی صحیح ہے بھائی، ہم لوگ صحیح ہیں۔ لوگوں کو صحیح چیز سے روکتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا یہ اپنی قسموں کو آڑ بناتے ہیں تاکہ عام سادے قسم کے لوگ ان کو صحیح سمجھیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن پیچھے جا کر کے کفر کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ پھر کیا کیا اللہ نے؟ فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دی۔ فہم لا یفقہون، پتہ ہی نہیں چلا ان کو۔ اس لیے جب آدمی کا دل بدکار اور بے حیا ہو جاتا ہے پھر آسمانی باتیں اس کے دل پہ نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی گناہ کرتا ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ توبہ کر لی تو وہ نقطہ دھل گیا، اگر توبہ نہیں کی تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، ہوتے ہوتے دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ ترغیبیں دیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، پھر دل پہ اثر نہیں ہوتا، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ دل پہ جب مہر لگا لیتے ہیں تو پھر آدمی پر حق بات نہیں لگتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا، میں نے آپ کو بریانی کی مثال دی، بیماری کی مثال دی۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، یار میری کیا کیفیت ہے؟ میں جمعے میں تو آ گیا لیکن میں فجر کتنے دن ہو گئے میں نے نہیں پڑھی، ہمارا کتنا مجموعہ فجر سے غائب ہو گیا۔ بھئی کیوں؟ یار گھر میں پڑھتے، کاروبار سیٹ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جب گڑبڑ تھی تو پھر مسجد میں تھا، جب سیٹنگ ہو گئی تو مسجد چھوڑ دی۔ تو یہ طبیعت کی جو اٹھان نہیں ہے تو سمجھو گڑبڑ ہے۔ تو کہیں گمراہی کی مہر تو نہیں لگ گئی؟ پتہ بھی نہیں چلا مہر لگ گئی، پتہ بھی نہیں چل، اور آدمی منتظر رہتا ہے کوئی اور بڑا عذاب آ جائے۔ اور اگر کسی اور پر عذاب ہے، کوئی اور اسپتال میں، وہ کہتے ہیں وہ فلانا ہے، میں تھوڑی اسپتال میں ہوں، کینسر تو فلانے کو ہے، مجھے تھوڑی ہے، اس کے 4 بچے بیمار ہیں، میں تو گھر میں صحیح ہوں۔ آدمی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 طاقتیں ساتھ رہتی ہیں، ایک فرشتے کی اور ایک شیطان کی۔ اگر نیکی کی طرف رغبت ہو گئی، چلو اٹھو مسجد چلو، سمجھو فرشتے کی طاقت ہے۔ اور اگر دل میں آپ کو چاروں طرف سے تسلیاں مل رہی ہیں، بہت اچھے ہیں آپ، سمجھو شیطان میرے ساتھ ہے، یہ بیمار ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے پورے مجمع سے، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، آگے سورت باقی ہے وہ اگلے جمعے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درخواست یہ ہے مجمع سے کہ وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کی کوشش کرے، نیت تو کرے کہ بھی فجر میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ، جس محلے کے ہیں آپ فجر کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ کیوں؟ جس نے فجر پڑھ لی وہ پورا دن اللہ کی ذمہ داری میں رہے گا، اللہ کے امان میں رہے گا۔ ہاں باپ بھی سو رہے ہیں اور والدہ بھی سو رہی ہے، خود بھی سو رہے ہیں، بیٹیاں بھی سو رہی، پورا گھر سو رہے ہیں۔ یہی گھر رات کو دسترخوان سجا ہوا تھا اور اس گھر میں خوب امن تھا، لیکن فجر میں پورا گھر سو رہا ہے۔ تو فجر کی نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کی ہے اور وقت بھی اللہ نے دیا ہے۔ کراچی والے وہ اگر 12 بجے اٹھتے ہیں تو 12 بجے فجر کبھی بھی نہیں ہوگی،
اس فجر کے وقت کو اللہ نے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اللہ نے مقرر کیا ہے، لہٰذا اس کی نیت کریں اور اپنے گھروں کو، آپ بڑے ہیں گھروں کے، آپ کی بیوی آپ کی تابع دار، آپ کے بچے آپ کے تابع دار، آپ کا گھر سو رہا ہے اور آپ کے گھروں کے پلنگوں کے نیچے دوزخ کی آگ جل رہی ہے، کیسے آپ برداشت کریں گے؟ تو تھوڑا سا وقت نکالنا، مسجد آنا اور گھر والوں کو نماز کے لیے کھڑا کرنا، اس کی سب اہمیت کریں، اس لیے کہ جو عذاب، غور سے سنیے گا، ایک بزرگ کا ملفوظ ہے، جو عذاب فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے وظائف کے کرنے سے وہ ٹلتا نہیں ہے۔ جو عذاب فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے وظائف سے وہ نہیں ٹلے گا، وہ تو فرض آپ پورا کریں گے تب جا کر کے وہ ہوگا۔ ہم آپ کو وظیفہ دیتے رہے، آپ وظیفہ کرتے رہے، نماز نہ پڑھے، نہیں، نماز پڑھیں، آپ وظائف نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، پھر اس کی برکتیں اللہ آپ کو دکھائیں گے۔ اللہ مجھے بھی نمازی بنائے اور اللہ آپ کو بھی نمازی بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہماری جمعے کی حاضری قبول فرما، اے اللہ آسمانی علوم ہمیں نصیب فرما، اللہ کامل ایمان عطا فرما، ایمانی صفات عطا فرما، اے اللہ علم کے مطابق صحیح عمل عطا فرما، اے اللہ اکابر مشائخ بزرگان دین علماء کرام اپنے بڑوں کی ہم سب کو صحبت نصیب فرما، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی محفلوں میں بیٹھنا ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا، اللہ مسجد کی حاضری فجر سے لے کر عشاء تک ہمیں ہمارے بچوں سمیت نصیب فرما، ہماری مستورات کو گھروں میں نمازی بنا، اللہ ہم میں سے کسی کو بھی بے نمازی نہ بنا، اللہ ہم میں سے کسی کو بے نمازی نہ بنا، اللہ روزانہ کم سے کم ایک سپارہ تلاوت نصیب فرما، دونوں وقت ذکر کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کے پیارے پیارے صفاتی نام کے ساتھ ہمیں آپ کا ذکر نصیب فرما، صلاۃ و سلام درود پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اخلاق نبوی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، زبانوں کو مٹھاس عطا فرما، سختی ختم فرما، طبیعتوں سے سختی ختم فرما، طبیعتوں سے سختی ختم فرما، نرم مزاجی نصیب فرما، اخلاص عطا فرما، تقدیر پر ایمان مضبوط فرما، ہمارے ملک کو قحط سالی سے بچا، ہمارے ملک کو قحط سالی سے بچا، اللہ آسمانی اور زمینی برکتیں ہمیں عطا فرما، اللہ آفت و بلاؤں کو ختم فرما، اس وقت جتنے مسلمان سیلاب کی زد میں اور مختلف امراض کا شکار ہیں اپنے کرم سے سب کی مدد فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے لباسوں کو لباس عطا فرما، خوراک والوں کو کھانا عطا فرما، دوائیوں والوں کو دوائی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جس کی جو ضرورت ہے غیب کے خزانے سے پوری فرما، اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد نصیب فرما، اللہ کائنات سے اپنے کرم سے اے اللہ اپنے غصے کی فضا کو ختم فرما، رحم و کرم کی فضا کو عام فرما، اے اللہ مسلمانوں کو سچی توبہ نصیب فرما، فرائض کے پابند بنا، اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری صلاحیتیں، ہمارا پیسہ، ہمارا وقت اپنے دین کے لیے استعمال فرما، دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال فرما، تعلیم و تعلم کے لیے استعمال فرما، ذکر و عبادت کے لیے استعمال فرما، خدمت کے لیے استعمال فرما، اللہ ہر وبا ہر بلا سے ہماری تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما، جتنے بھائی اس محفل میں جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں ان کی آمد کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو آپ نے آج یہاں جمع کیا، ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرما، اللہ ہمیں اپنے پاک نبی کے
پاک ہاتھ سے پاک حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اپنا خصوصی دیدار ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ ہماری ساری کمی کوتاہیاں ہم سب کو معاف فرما، گناہوں سے صفائی ہم سب کو عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، مسجد والے بنا، تکبیر اولیٰ اور پہلی صف کا ہمارے بچوں کو نمازی بنا، تکبیر اولیٰ اور پہلی صف کا ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہماری بچیوں کو حیا عطا فرما، بے حیائی سے حفاظت فرما، بدکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ مسجد کو آباد کرنا ہمارے لیے مقدر فرما، ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، اللہ تنگی اور رزق ختم فرما، اللہ تنگی اور رزق ختم فرما، خوب برکت والی اور وسعت والی روزی ہم سب کو عطا فرما، ان نمازوں کی برکت سے عطا فرما، ان مصالحوں کی برکت سے عطا فرما، اللہ گناہوں سے محفوظ فرما اور حلال اور پاک روزی وسیع مقدار میں ہم سب کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔